حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید 15واں سپارہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا دنیا کے اندر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا موجود ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، اور جس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا کے اندر موجود نہیں، سب سے بڑا اہل علم، سب سے بڑا جاننے والا، سب سے بڑا عالم دنیا کے اندر میں ہی موجود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ مراج البحرین کے مقام کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک بندہ ملے گا جو ہمارا خاص بندہ ہے، ہم نے ان کو خاص علم لدنی عطا کیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہاں پر آپ کی مچھلی وہ زندہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ حضرت یوشع بن نون خود بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 28 سال تک نبی رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور ہم حضرت خضر ان سے ملاقات کے لیے جانے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور یہ جو یوشع بن نون تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ نازل کیا تھا۔ شام کے اندر ان کا مزار ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو آپ نے کچھ روٹیاں لیں ساتھ، اور ساتھ ہی آپ نے ایک مچھلی لی اور اس کا پیٹ صاف کیا، اندر کا جو کچھ تھا باہر نکالا، اور مچھلی کو بھونا۔ بھوننے کے بعد جو آپ کے پاس ایک پتھر کا توشہ دان تھا، اس توشہ دان کے اندر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو رکھا اور کھانا حضرت یوشع بن نون کو دیا کہ ہم سفر کے اوپر جا رہے ہیں، تو راستے میں سفر لمبا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھوک بھی لگ سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانا حضرت یوشع بن نون کو دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب کسی سفر میں جائے، خواہ وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، عمرے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، بندہ جانے سے پہلے اپنے زاد راہ کا ضرور انتظام کر کے جائیں، اور یہ انتظام کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر بھی اس کو پڑھتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے مصر سے سفر شروع کیا، اور مصر سے آپ جب بحرین کی طرف گئے، بحرین جسے مجمع البحرین کہا جاتا ہے، تو آپ نے مسلسل سفر شروع رکھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں رکوں گا نہیں یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کے مقام تک پہنچ جاؤں، او امدیہ حقوبہ، یا میں کئی سال تک مسلسل چلتا رہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کی تلاش میں نکلنا، شیخ کی تلاش میں نکلنا، مرشد کی تلاش میں نکلنا، پیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور آپ کا مقصد اتنا عظیم تھا، آپ کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ اس ارادے کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تھا لا ابرح، میں رکوں گا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کسی بندے کا کوئی ٹارگٹ ہو، کوئی منزل ہو، تو اس بندے کے لیے رکنا جو ہے وہ کمزوری ہے۔ اس بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی منزل کی طرف، اپنے ٹارگٹ کی طرف وہ مسلسل چلتا رہیں، جو بھی اس کا ویژن ہے اس کی طرف چلتا رہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آپ کا جو خادم تھا، جب وہ دونوں مجمع البحرین کے مقام پر پہنچ گئے، مجمع البحرین کا مطلب یہ تھا جہاں پر دو دریا ملتے ہیں۔ ایک علماء نے کہا دریائے فارس تھا، اور ایک دریائے روم تھا۔ ایک دریا مشرق کی طرف سے نکلتا تھا اور ایک مغرب کی طرف سے نکلتا تھا۔ اور بھی علماء کے یہاں پر اقوال ہیں۔ صوفیاء یہاں پر کہتے ہیں ایک دریائے شریعت اور ایک دریائے طریقت مراد ہے اس سے۔ دریائے شریعت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دریائے طریقت سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا خادم مجمع البحرین کے مقام پر پہنچا، ناسیہ حوتہما، اور وہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آگے چلے گئے۔ میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب چلے تھے تو مصر سے بحرین تک دو دریاؤں کے ملنے کی جہاں جگہ ہیں
وہاں تک آپ نے 4 دن اور 4 راتوں کے اندر سفر طے کیا، بعض نے 40 بھی لکھا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے تو وہاں سے جب آپ آگے چلیں تو آگے جب آپ چلیں تو یعنی جب آپ چلنے لگے تھے تو عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ ساری رات چلتے رہے، جب فجر ہو گئی، چاشت کا وقت ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہیں آپ نے اپنے خادم سے مچھلی طلب کی، آپ نے اپنے خادم سے کھانا طلب کیا، اور آپ نے فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اس سفر کے اندر بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہمیں اس سفر کے اندر بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن جب آپ کو بھوک لگی تو وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے تھی۔ تو جب آپ نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ آتینا غداءنا، کہ آپ جو ہے اے میرے خادم جو کھانا تھا وہ کھانا اب ناشتے کا وقت ہے، غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، کھانا اگرچہ مصر سے لے کر چلے تھے لیکن فرمایا کہ اب صبح کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، یہاں پر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں اور آپ ہمیں کھانا دیں۔ پہلے میں نے بتایا کہ پیچھے سے سفر تھا 4 دن اور رات کا، آگے سے جو سفر تھا وہ عصر کے بعد یا بعض نے کہا ظہر کے بعد سفر شروع ہوا، ساری رات سفر کرتے رہے اور اگلا دن آ گیا، تو 1.5 دن سفر یہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے 4 دن آپ کو بھوک نہیں لگی، 4 دن آپ کو بھوک نہیں لگی۔ اس سے آگے جب آپ گزرے ہیں جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس سے جب آپ آگے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے خادم کھانا دو، یہ جو سفر ہے اس سفر کے اندر مجھے تھکاوٹ ہو چکی ہے، مجھے تھکاوٹ ہو چکی ہے۔ تو آپ کے جو خادم تھے یوشع بن نون وہ کہنے لگے آرائیتا، کہ اے موسیٰ آپ غور کریں، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم جہاں 2 دریا ملے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر تھا، جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے اور آپ آرام کرنے لگے تھے تو وہ جو مچھلی تھی وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی، اور اس نے ایسے راستہ بنایا کہ جیسے دریا کا پانی جو ہے وہ جم گیا ہو اور دریا کا پانی ٹھہر گیا ہو، اور وہ مچھلی جو ہے وہ دریا کے اندر سے راستہ ایک سرنگ بنا کر فاتخذ سبیلا فی البحر سربا، ایک سرنگ بنا کر وہ مچھلی جو ہے وہ چلی گئی۔ اور جب ہم وہاں سے جب بیدار ہو کر آپ بیدار ہوئے، ہم مجمع البحرین سے آگے جب ہم گئے تو آپ ناسیہ حوتہما، آپ وہاں پر مجھ سے کھانا مانگنا بھول گئے، اور مجھے یہ آپ کو کھانا کے بارے میں بتانا یا مچھلی کے بارے میں بتانا یہ یاد نہ رہا، میں آپ کو بتانا بھول گیا اور آپ مجھ سے وہ پوچھنا جو ہے وہ بھول گئے۔ انی نسیت الحوت، میں نے وہاں پر سارا معاملہ جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، اور پیچھے سبب یہ تھا کہ آپ نے تقریر کرتے ہوئے جب کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا، سب سے بڑا دنیا کے اندر عالم میں ہوں، مجھ سے بڑا دنیا کے اندر عالم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ میرے بندے کو مل کے آئیں۔ وہ بندے کو ملنے کی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے، میں رپیٹ کر رہا ہوں، بندے کو ملنے کی نشانی بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے موسیٰ وہ بندہ آپ کو جس جگہ پر ملے گا، چپ کرا، اے موسیٰ جہاں پر وہ بندہ میرا خاص بندہ آپ کو ملے گا، توجہ ذرا، وہ جگہ جو ہے وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہوگی، اور اس جگہ کی نشانی یہ ہوگی کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی جائے گی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، کھانا طلب فرمایا، تو خادم حضرت یوشع بن نون، میں نے آپ کو کہا وہ بھی نبی تھے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، یوشع بن نون بھی نبی، اور جس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں خضر، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ بعض نے ان کو ولی لکھا ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ان کا نام تھا بلیہ بن ملکان، ابو العباس ان کی کنیت ہیں۔ اور حضرت خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہ جگہ، وہاں پر فوراً سبزہ اگاتا، اور جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے سبزہ اگاتا تھا۔ کہتے ہیں 4 طرح کے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، 4 نبی آج بھی زندہ ہیں۔ ایک ان میں سے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، جو ان سے 5 سال چھوٹے تھے، اور یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، یہ دونوں بادشاہ کے بیٹے تھے اور نبی ہوئے ہیں یہ، اور یہ دونوں زندہ ہیں اور قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام دریاؤں میں ہے کہ دریاؤں کے اندر ان کی حکومت بھی ہے، اور وہاں پر جو کوئی گم ہو جاتا ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ خشکی کے اوپر رہتے ہیں، اگر کوئی جنگلوں کے اندر کہیں دور دراز علاقوں کے اندر گم ہو جائے تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ 2 نبی ہیں جو آسمانوں پر زندہ ہیں، ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی تھی، جو کتاب دی تھی، آپ اللہ کے کلیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول بنائے ہیں۔ ان 313 رسولوں میں سے 4 ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتابیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تورات کے اندر قوانین ہیں، ظاہری شریعت کے قوانین ہیں، ظاہری قوانین ہیں۔ اس کے بعد ایک نبی ہیں جن کو کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی، زبور کے اندر وظیفے ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں۔ پھر ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، انجیل کے اندر اصلاح باطن جو ہے اس کے احوال ہیں، یعنی باطنی علوم جو ہیں ان کے احوال ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا ہے، اور آپ دیکھیں کمال کی بات یہ ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے قواعد بھی بتائیں، وراثت کے قواعد بھی بتائیں، یعنی ظاہری شریعت کو بھی بتایا، ظاہری شریعت کو بھی بتایا۔ اور اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر زبور کی طرح اللہ تعالیٰ نے وظیفے بھی بتائے ہیں کہ یہ فلاں آیت ہے فلاں کام کے لیے ہے، فلاں آیت ہے فلاں مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے باطن کی جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی اصلاح جو ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے شریعت، کئی اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری شریعت دی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کئی اللہ کے نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طریقت دی ہے۔ شریعت کے بعد دوسرا
جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے طریقت کا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور کئی اللہ کے نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ حقیقت کا علم عطا فرمایا ہے۔ ایک ہے شریعت، ذرا توجہ سے میری باتیں اب سننا، ایک ہوتی ہے شریعت، کئی نبی ہیں صاحب شریعت ہے، ظاہری احوال اللہ نے ان کو دیے ہیں، کئی نبی ہیں جن کو اللہ نے باطن کے احوال کا علم عطا کیا ہے، جن میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ کئی اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے حقیقت اور معرفت کا علم دیا ہے، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ اللہ کے نبی تھے جو ترک دنیا کی تعلیم دیتے تھے اور جو صرف اور صرف توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ خیر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا بھی علم عطا فرمایا، بات سمجھ آ رہی ہے، ظاہری شریعت کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باطنی طریقت کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی تمہارے اوپر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہری قرآن پڑھنا یہ ظاہری علم ہوتا ہے، اس کو علم ظاہری کہتے ہیں، اس کو شرعی علم کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ قرآن پڑھے گا آپ اس کو حافظ کہہ لیں گے، آپ اس کو قاری کہتے ہیں، عالم کہیں گے، آپ اس کو مفسر کہتے ہیں۔ جو شریعت ظاہرہ کا علم رکھیں، جو کمال حاصل کر لے، کسی کو مفتی کہتے ہیں، کسی کو محدث کہتے ہیں، کسی کو حجہ کہتے ہیں، کسی کو حافظ کہتے ہیں۔ یعنی یہ ظاہری علوم جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا یہ کمال ہے۔ اللہ نے نبی پاک کو ظاہری علم بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو باطنی علم بھی دیا ہے۔ جس کو باطن کا علم ملتا ہے، نبی پاک کی طریقت کا علم ملتا ہے، ذرا توجہ کریں۔ جیسے صحابہ ہیں وہ یزکیہم، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے نبی تمہارے اوپر قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں، اور نبی پاک صحابہ کی اور اپنی امت کے باطن جو ہے اس کی بھی اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، اور طریقت کا علم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے لے کر مخلوق کی طرح امت کی طرح منتقل فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جس کو باطن کا علم ملتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ آپ دیکھیں نا، جو ظاہری علم پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں استاد اور شاگرد۔ یہ جو ہم علم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں استاد اور شاگرد، لیکن جو باطنی علم پڑھتے ہیں ان کو پیر اور مرید کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہری جو باطن کا علم پڑھتے ہیں ان کو ولی کہتے ہیں، ان کو عابد کہا جاتا ہے، ان کو زاہد کہا جاتا ہے، ان کو غوث کہتے ہیں، ان کو قطب کہتے ہیں، ان کو ابدال کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کی شریعت کا باطن کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات ہوتی ہے حقیقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت اور معرفت کا علم بھی عطا فرمایا۔ آپ حروف مقطعات پڑھ کر دیکھ لیں، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، طا سین ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے۔ حالانکہ یہ ظاہری شریعت ہے، لیکن ان کا علم اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو پتہ ہے؟ حروف مقطعات کا علم اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو پتہ ہے؟ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ یہ بھی نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون وہ بھی نبی، اور حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی نبی۔ اپنے خادم سے کہا مچھلی لے کر آؤں، انہوں نے کہا مچھلی میں وہاں پر بھول گیا تھا جہاں پر ہم ٹھہرے تھے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارے پہنچنے کی جگہ تھی، وہیں پر تو ہم نے جانا تھا، وہیں پر تو اللہ کا حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہاں پر
جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی تھی، میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بتایا تھا کہ خضر وہاں پر ملیں گے جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور مچھلی جو ہے وہ خود بخود زندہ ہوئی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں مچھلی کے اوپر کوئی پانی نہیں پڑا، مچھلی کے اوپر حالانکہ مجمع البحرین کے ساتھ ایک چشمہ ہے جسے مفسرین نے لکھا ہے آب حیات کہتے ہیں، جو وہاں سے پانی پی لیتا ہے قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن مچھلی کے اوپر آب حیات کے چھینٹے نہیں پڑے، اس دریا کے چھینٹے نہیں پڑے۔ جمیع مفسرین نے لکھا کہ وہاں پر چونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے مالک تھے اور ظاہری شریعت کے نبی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام باطنی علوم ہیں ان کے جو ہے وہ نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی جو وحی آتی تھی اس وحی کو وحی ظاہری اور جلی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جو جبریل وحی لے کر آتے ہیں اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ دو نبی ہیں، ایک ظاہری شریعت کے نبی، ایک باطنی طریقت کے نبی۔ جہاں پر دو نبی اکٹھے ہوئے اور جس دریا سے انہوں نے وضو کیا اور دریا کے اوپر مصلے کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں وہ دریا کے اندر نماز پڑھنے لگے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہر نماز پڑھی ہے۔ جمیع مفسرین نے یہاں پر لکھا جہاں شریعت اور طریقت کامل ہو جائیں، جہاں شریعت اور طریقت مکمل ہو جائیں اور جہاں شریعت اور طریقت مل جائے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم دے اور ساتھ عمل بھی دے، علم دے اور ساتھ عمل بھی دے، اللہ اس بندے کے اندر سے ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ جو بندہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ جہاں شریعت اور طریقت مل جاتے ہیں، دو طرح کے علم ہے، ظاہری اور باطنی۔ یہ جو ہم ظاہری علم بیان کرتے ہیں یہ صرف لوگوں کے اوپر حجت ہیں، اور یہ ظاہری علم عقل سے نکلتے ہیں، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپنی عقل کے ذریعے پڑھتے ہیں، اور یہ علم لوگوں کی عقل تک کام کرتا ہے۔ یہ علم عام طور پر لوگوں کی عقل تک کام کرتا ہے۔ ظاہری علوم پڑھنے کے بعد کوئی وکیل جج بن کے، کوئی عالم مفسر بن کے، مفتی بن کے کسی کو ظاہری دلیل دے کر عقلی طور پر تو اس کو قائل کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل کو قائل کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو باطنی علم ہوتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے، باطنی علم جو ہوتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے، اور وہ دل سے نکل کر دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یعنی جو چیز جہاں سے نکلے گی وہیں پر جا کر اٹیک اور افیکٹ کرتی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا علم عقل کو متاثر کرے گا، اور جو دل سے نکلا ہوا علم ہوتا ہے وہ انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، اگر بندہ ظاہری شریعت پڑھے، داتا صاحب فرماتے ہیں ظاہری شریعت پڑھ لے لیکن اپنے پڑھے کے اوپر عمل نہ کریں تو شریعت کہتی ہے یہ بندہ فاسق ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں اللہ کا نافرمان ہے۔ اگر کوئی بندہ ظاہری علم نہ پڑھے، صرف اس کے پاس باطنی علم ہو اور وہ کہے کہ میں نے ظاہر کی مجھے ضرورت ہی نہیں، میں نے صرف عمل ہی کرنا ہے، مجھے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف یہ فلاں عمل کرنا ہے، داتا صاحب فرماتے اس کو زندیق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ کیونکہ شریعت نے کہا ہے جن علوم کو حاصل کرنا شریعت کے اندر فرض ہے ان علوم کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جہاں پر علم اور عمل دونوں مل جاتے ہیں وہاں پر بندہ مومن بن جاتا ہے۔ جہاں پر اپنے علم پر انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے ولایت کی پھر ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں صوفیاء کہتے ہیں یہ بندہ یہ طریقت کی راہ کے اوپر چل چکا ہے، یہ تقوی کی راہ کے اوپر چل چکا ہے، یہ ولایت کے راستے کے اوپر چل چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اے یوشع بن نون،
ہم نے اسی جگہ پر جانا تھا۔ اب دونوں جو ہیں موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون دونوں اللہ کے نبی ہیں اور اپنے قدموں کے نشانوں پر آپ واپس آئے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ملاقات کی، ایک بندے کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت دی تھی۔ رحمت سے مراد نبوت، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو علم لدنی دیا تھا۔ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا ہوا تھا۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور نبی ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اے خضر کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی، حالانکہ نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، جلیل القدر بزرگ نبی ہیں، بات سمجھ آئی، کلیم نبی ہیں۔ ذرا توجہ کریں، میں اب واقع شروع 10 منٹ ہے میرے پاس، لیکن باتیں بڑی زبردست۔ کلیم نبی ہو کر جب دوسرے نبی کے پاس گئے ہیں، جب دوسرے نبی کے پاس گئے ہیں، اور گئے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ گئے کس لیے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ جاتے ہی جو پہلا جملہ کہا حل اتبعک، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت کا علم لدنی دیا ہے، آپ وہ مجھے علم سکھائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ ہی نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس علم حاصل کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود آپ کے عاجزی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا حل اتبعک، کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں۔ یہاں پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم کیا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہوں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا شاگرد بن سکتا ہوں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو شاگرد بننے سے مراد یہ تھا کہ کیا میں آپ کا مرید بن سکتا ہوں، کیا میں آپ کا، یہاں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک یہ بات ثابت ہو گئی علم کے لیے سفر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیر کو اور ولی کو تلاش کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جب کوئی شاگرد استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جائے تو وہاں پہ جو الفاظ ادا کرے وہ عاجزی کے الفاظ ادا کریں۔ وہاں پر علماء ہمارے اساتذہ کہا کرتے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دروازے سے باہر اپنا رکھ کے آئے گا، اپنے آپ کو خالی سمجھ کر کسی کے پاس جائے گا تو پھر ہی اس کو فیض ملے گا۔ کہا کہ میں تمہارا شاگرد بن سکتا ہوں کہ آپ مجھے علم لدنی دیں۔ اور قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر، کیونکہ آپ جلالی نبی تھے۔ آپ کیا تھے؟ جلالی نبی ہیں۔ اور ظاہری شریعت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ظاہری شریعت ہوتی ہے، خلاف شرع کوئی کام ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا میں نے جو کام کرنے ہیں وہ خاص علوم تکوینیہ میں سے ہیں، خاص اللہ کے رازوں میں سے وہ راز ہوں گے، اور وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا اس چیز کے بارے میں۔ جب میں وہ باطنی اپنے علم کے ذریعے کوئی کام کروں گا، جب میں اپنے طور پہ کوئی کام کروں گا، وہ چونکہ آپ کی شریعت کے خلاف ہوگا، آپ کی ظاہری شریعت کے خلاف کام ہوگا،
تو آپ خلاف شرع کام کو دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کیسے صبر کریں گے جو میں کام کروں گا اس کا تو آپ کو علم ہی نہیں ہوگا۔ آپ اس جو ہے اس وجہ سے آپ اعتراض کریں گے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی تھے، کیونکہ نبی جو ہے وہ جو ہے نبی جو نبی ہوں وہ غیر نبی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نبی جو ہے غیر نبی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے سوالات کیے تھے، کہا تھا بتاؤ حضرت یہودیوں نے آ کے کہا تھا، بات سمجھے، یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا، مکہ کے لوگوں سے کہا یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا یہ ہمارے 5-6 سوال ہیں، ان سے سوال پوچھیں، یہ جواب دے گئے نا تو ہم سمجھ لیں گے یہ نبی ہیں۔ وہ سوال کیا تھے؟ ایک روح کے بارے میں ان سے پوچھ لیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے پوچھ لیں، نہ کبھی یہ مصر گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جب یہ جواب نہیں دیں گے تو ہم مانیں گے یہ نبی نہیں۔ اگر تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تو ہم سمجھ لیں گے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ان سے پوچھیں، اور اسی طرح ایک سوال تو یسألونک عن ذی القرنین، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ان سے پوچھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کرتے رہے، آپ ترتیب کے ساتھ بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا رہا اور آپ لوگوں کو بیان کرتے رہے، اور واقعہ یہاں تک پہنچا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ حضرت خضر نے فرمایا تھا میں نے تمہیں یہ ضرور کہا ہے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، ساتھ میں ایک قید لگاتا ہوں کہ تم نے مجھ سے سوال کوئی نہیں کرنا، سوال جو میں کام کروں گا تم نے سوال نہیں کرنا۔ فرمایا کہ حتی احدث لک منہ ذکرا، آخر میں خود ہی تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ بات سمجھ آئی؟ تم نے نہیں پوچھنا۔ علماء یہاں پر کہتے ہیں جو مرید ہوتا ہے نا، مرید جو شیخ کامل کے پاس اگر جائے تو تھوڑی دیر وہاں پر خاموش رہے، تھوڑی دیر وہاں پر خاموش رہیں۔ خاموشی کا مطلب پھر یہ نہیں کہ پیر خلاف شرع کام کرتا رہے، بات سمجھ آئیے، خلاف شرع کام کرتا رہے تب بھی مرید خاموش رہے، نہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے۔ آج تو پیر پتہ نہیں اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا، آج تو دکانداریاں ہیں اللہ ماشاءاللہ، میں کہہ رہا ہوں کوئی نیک بھی ہوں گے، اللہ کے بزرگ بھی ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ نہیں کہ وہ زانی ہوں، فاسق فاجر ہوں، ہیں اس نے کارے کوٹھیاں بنائی ہوں، اور مرید یہ سمجھے میں نے سوال کرنا ہے تو پتہ نہیں میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ دیکھیں دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں، آپ جیسی مرضی تقریر کر دیں وہ سنیں گے، سن کے وہ چلے جائیں گے۔ طلباء مدارس کے اندر کئی طلباء ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں، ذہین فتین، ان کی معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آپ جب ان کو کلاس میں پڑھانے کے لیے جائیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، استاد پہلے مطالعہ کر کے جاتا ہے، اس کی شروحات دے کے جاتا ہے، تمام سوالات کے جوابات ذہن کے اندر رکھ کے جاتا ہے، تمام اشکالات ذہن کے اندر رکھ کے جاتا ہے کہ یہ طالب علم بڑا ذہین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو انجینئر ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ایک عام بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر پڑھیں، ایک ہوتا ہے انجینئر پڑھیں، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا بندہ پڑھیں، ایک ہوتا ہے بچہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور ایک ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب وہ بوڑھا آدمی پڑھے گا، جب آپ ترجمہ پڑھائیں گے ایک ایک بات اس کے ذہن کے اندر فٹ ہوتی چلے۔ جو بوڑھا آدمی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، اس کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ خود صاحب شریعت نبی ہیں، آپ خود صاحب شریعت نبی ہیں، آپ کو میں قائل کروں گا، لیکن پہلے آپ نے خاموش رہنا ہے،
پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے آپ نے خاموش رہنا، بعد میں خود ہی آپ کو بتاؤں گا۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ، اب میں جلدی جلدی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کا۔ میں نے بتایا کہ حضرت خضر اللہ کے نبی ہیں، اور آج بھی جو لوگ دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے ذہن کے اندر ایک واقعہ آ گیا، سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، بڑی پتہ کی بات ہے، ضائع نہ کرنا، میں نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا میں نے خضر کو دیکھنا ہے، میرے دربار کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، بڑے بڑے درویش ہیں، کسی کو پتہ ہے خضر کا پتہ کہاں پر ہے؟ ایک غریب آدمی سادہ سا کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ یہ کون سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 6 ماہ میں نے چلہ کاٹنا ہے، 6 ماہ کا وظیفہ تم نے مجھے دینا ہے، میں نے دریا کے کنارے پہ جانا ہے، میں نے وظیفے وغیرہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد میں اس سے اجازت لے کے آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ تھا وقت کہاں کا، یہ کیا بات ہوئی ہے، تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، یہ لو 6 ماہ کا وظیفہ۔ 6 ماہ گزر گئے، پھر آپ نے کہا، وہ غریب سے پوچھا، میں نے کہا تھا خضر کو دیکھنا ہے، تو وہ بڑا دوبارہ کھڑا ہوا کہنے لگا بادشاہ سلامت بات یہ تھی، پہلے جو میں چلے وغیرہ کاٹ رہا تھا اس میں کوئی میرے وظیفے الٹے ہو گئے، چالیں الٹی ہو گئیں، پڑھائی جو ہے وہ میری ڈسمس ہو گئی، تو اب جو ہے مجھے 6 ماہ کا اور وظیفہ دیا جائے تو میں نے آپ کو 6 ماہ بعد بتا دوں گا۔ سال گزر گیا، بادشاہ نے سال کے بعد پوچھا، تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بات یہ سچ یہ ہے کہ مجھے خضر کا پتہ نہیں، میں غریب آدمی تھا، میں نے ایک جھوٹ بولا تھا تیرے پاس، اور میں نے یعنی جن کے ادھر روٹی نو پھا لایا سی، میں مطلب اپنا ڈنگ ٹپان دیا سا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ کوئی مجھے نا وزیر بتائے کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، اس نے بادشاہ کے ساتھ خیانت کی ہے، میرے ساتھ اس نے بددیانتی کی ہے، اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ ایک وزیر کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ جو بندہ ہے نا، اس بندے کی گردن اتار دینی چاہیے، اس نے آپ کے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ بادشاہ نے دوسری طرح چہرہ کیا، کہا کوئی اور وزیر کو مشورہ دیں۔ ایک وزیر کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت ہے، اگر گردن اتاریں گے فوراً تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں اور کتے اس کو نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ بادشاہ سلامت نے چہرہ سامنے کیا اور ایاز سے کہا ایاز تو بھی بول ذرا، تو بھی کو مشورہ دیں۔ وہ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا بادشاہ جب یہ تینوں سوالات پوچھ رہا تھا تو بادشاہ کے پاس ایک نیا آدمی آیا تھا، سفید ریش تھی، انتہائی نورانی چہرہ تھا، وہ ہر بات کے اوپر کہہ رہا تھا ہاں بادشاہ اس نے صحیح کہا ہے، جس نے کہا نا کہ گردن اڑا دینی چاہیے، بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس درویش نے کہا کہ بادشاہ اس نے صحیح کہا، جس نے کہا کتے چھوڑنے چاہیے، بادشاہ نے درویش کی طرف دیکھا، درویش نے کہا بادشاہ سلامت اس نے صحیح کہا ہے۔ جب ایاز نے کہا بادشاہ سلامت معاف کر دینا چاہیے، درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس نے جو ہے ایاز نے بھی صحیح کہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے درویش ہیں، تینوں نے صحیح کہا، تینوں نے صحیح کہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ درویش جو ہے وہ درویش کہنے لگا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے، جب انسان بات کرتا ہے نا اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کی نسل کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں انسانوں کی نسل کا پتہ دیتی ہیں۔ اے بادشاہ سلامت جس نے مشورہ دیا کہ اس غریب آدمی جو ہے اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، اس کے آباء و اجداد خاندان سارا کسائی تھا تو وہ ہر روز گردنیں اتارتے تھے، اس نے مشورہ بھی ویسا دیا۔ جس نے یہ کہا اس کے اوپر کتے چھوڑنے چاہیے، وہ مالکوں کے ساری عمر کتے نہلاتے رہے اور کتوں کا کام کرتے رہے، اس نے اپنے خاندان کا پتہ دیا۔ بادشاہ نے کہا پھر یہ جو نوجوان ہے یہ جو ایاز ہے اس نے کہا معاف کر دینا چاہیے۔ وہ درویش کھڑا ہوا کہا کہ اے بادشاہ سلامت یہ جو ایاز ہے یہ سید ہیں، یہ ایاز کیا ہے؟ یہ سید ہیں، اور سید کی فطرت ہوتی ہے، سید جو ہے وہ نرم دل بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے۔ سید کربلا سے جب واپس آئے تو سید سخی بھی ہوتا ہے، نرم دل بھی ہوتا ہے۔ اے بادشاہ اس نے صحیح کہا۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی کھڑا ہوا،
اور اس نے کہا اے ایاد ساری عمر میرے ساتھ رہا ہے، ساری عمر میں نے تیرے ساتھ محبت کی ہے اور میں نے تجھ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، تو نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں کہ تو سید تھا۔ ایاد کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت یہ راز تھا۔ یہ کیا تھا؟ میرے اور تمہارے درمیان راز تھا، اور یہ اس بزرگ نے راز فاش کیا ہے۔ چونکہ تیری نیت خالص تھی، صرف اللہ کے رضا کی خاطر تو خضر کو دیکھنا چاہتا تھا، اور 6 ماہ پہلے خدانے کا منہ کھولا، پھر 6 ماہ خدانے کا منہ کھولا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج میں تجھے یہ بتاتا ہوں، آج پہلے دن ہماری مجلس کے اندر یہ جو درویش اور کلندر آیا ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو راز والی باتیں ہوتی ہیں وہ راز والوں کو پتہ چلتی ہیں۔